کہ ہر انسان کو اسلام نے ابھارا ہے کہ اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، انسان نرم مزاج ہو، اس کے اندر سختی نہ ہو۔ آپ دیکھیے، نرمی ایک ایسی عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خاص رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نرم دل بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نرم مزاج بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو سختی کا مادہ ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سختی نہیں کرنی چاہیے، جب آپ کوئی چیز غلط دیکھیں تو وہاں سختی کرنا ہے، اس عمل کو لانے کے لیے سختی کرنا ہے، اس عمل کو، شریعت کی قانون کو نافذ کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن جب ہم کسی تک بات کو پہنچائیں تو اس میں نرمی ہو۔ آپ دیکھیے اسلام نے نرمی کو کتنا ابھارا۔ عبادت میں دیکھیے اللہ نے نرمی برتی ہے، اس کی مثال دیکھیے، جب ایک آدمی سفر میں ہو اور رمضان کے فرض روزے ہوں، سخت گرمی ہے، سفر کی مشقت ہے، اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھے ہوا ہے، اسلام کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ تم ان روزوں کو چھوڑ دو، فرض روزوں کو چھوڑ دو، بعد میں اس کو مکمل کرنا۔ کیوں؟ تم سفر میں ہو، سفر کی جو سختیاں ہیں اس کو برداشت کرنا ہے تم، لہٰذا یہاں پر تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں اس کو اگلے رمضان سے قبل اس کو کیا کرنا، میک اپ کر دینا۔ نرمی۔ لمبی نماز، اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے سے امام کو منع کیا۔ ایک آدمی نے شکایت کر دی کہ امام بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ کہا تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کام کر کے آئے ہیں، مزدوری محنت کر کے آئے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا نمازوں کو ہلکی کرو۔ ہاں، جب تم اکیلے نماز پڑھو، تنہا نماز پڑھو، انفرادی نماز پڑھو تو جتنی چاہے لمبی کرو قیام، جتنی چاہے لمبا رکوع و سجدہ کرو، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھو یا پڑھاؤ ہلکی کرو، کیوں؟ نرمی برتا گیا۔ تو ہر جگہ وعظ و نصیحت میں نرمی برتو، دعوت و تبلیغ میں نرمی برتو، اسلوب میں نرمی برتو۔ بعض اوقات جانتے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، کس طریقے سے آپ حق کو بول رہے ہیں نا، کڑوا ہوتا ہے، اور حق اور سچ کڑوا تو ہوتا ہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اس حق اور سچ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے اسلوب سے، اپنے طریقے سے اس کی کرواہٹ کو دور کر دے۔ حق اور بات، حق کو پہنچانا ہے، صحیح بات کو پہنچانا ہے، لیکن اپنے طریقے سے، اپنی زبان سے، اپنے نرم مزاجی سے، اپنے نرم خوئی سے اس کرواہٹ کو دور کر دے، جیسے کہ ایک ماں دور کرتی ہے اپنے بچے سے۔ کیسے؟ بعض اوقات ڈاکٹر جب بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر بچے کو کڑوی دوا لکھ دیتا ہے، بچہ بہت بیمار ہے، ماں جب اس کو دوا پلاتی ہے تو بچہ بہت روتا ہے، اس کو کڑوی دوا بہت کڑوا لگتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اپنی طبیعت کو اور خراب کر لے رہا ہے، بعض اوقات الٹی بھی کر دے رہا ہے بچہ۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب دوا چینج کر دیجیے۔ ڈاکٹر بولتا ہے دوا چینج نہیں کر سکتے، دوا پیٹ میں جانا مقصد ہے، اب آپ کیسے پلائیں گے وہ آپ سمجھیں، چاہے اس کو دودھ میں ملا کر کے پلائیں، چاہے شہد میں تھوڑا سا ملا کر کے پلائیں، چاہے آپ دیکھیے گا مائیں ایسا کرتی ہیں، ہماری بہنیں دیکھیں ایسا کرتی ہیں، چاہے چینی تھوڑا لیں اس میں ملائیں، اس میں پلائیں، مقصد کیا ہے؟ بچے کے پیٹ میں دوا جانا چاہیے، تب جا کے اثر کرے گا۔ کیوں؟ اس کو یہ دوا رات میں بھی کھانی ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کھلا دیا ڈاک ڈپٹ کے ہو گیا سختی کر کے، نہیں، پھر وہ ڈر جائے گا۔ لہٰذا ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو میٹھا کے ساتھ کچھ کر کے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوا پلانا، وہ دوا پلا دیتی ہے۔ ایک دائی کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو لوگ شرک اور کفر اور بدعت کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہے، ان کو ایک بار نہیں بات پہنچانا ہے، ایک بار سختی کر کے نہیں پہنچانا ہے، بلکہ بار بار ان کو بات کو پہنچانی ہے، ان کو نوک کرتے رہنا ہے، لیکن احسن طریقے سے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، کیسے؟ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے،
پیار سے ان سے مجادلہ کرو، ایک اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کرو. کیسے بلانا ہے؟ حکمت سے بلانا ہے. تو یہ اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ اسلام نرمی پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا ہے. یحب الرفق، اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. لہٰذا ہم میں کہ ہر ایک آدمی کو چاہیے ساتھیوں کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، نرم دل ہو. اور اگر نرم دل سخت ہو گیا ہے تو نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دل اسے کیا ہوگا؟ نرم ہوگا. کیوں؟ لوہا دیکھیں سخت ہوتا ہے، لوہا جب سخت ہوتا ہے تو لوہا زیادہ کام میں نہیں آتا، لیکن جب اسی لوہے کو نرم کر دیا جاتا ہے تو اس سے زیور بنایا جاتا ہے، اس سے بعض اوقات اسلحہ بنایا جاتا ہے، اور دیگر کئی فائدے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. کب؟ جب لوہے کو نرم کر دیا جاتا ہے. زمین بہت سخت ہے، آپ اس سخت زمین میں بیج کو نہیں بو سکتے، لیکن ذرا زمین کو نرم کر کے دیکھیے آپ، اس میں پھر جب بیج بوئیں گے تو اس سے آپ پھل اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے. کیسے؟ جب زمین نرم ہو جائے تو ساتھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کس بات کی خبر؟ نبی خبر دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ جس پر آگ حرام کر دی گئی ہے، یا جو آگ پر حرام کر دیا گیا، جہنم کی آگ پر جو حرام کر دیا گیا ہے. الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، اے لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس آدمی کے بارے میں جس پر آگ حرام کر دی گئی، یا آگ اس پر حرام کر دی گئی. اللہ کل قریب سہل، کون ہے وہ لوگ؟ جو لوگ لوگوں کو قریب کرنے والے ہیں. قریب کرنے سے مراد جو لوگوں کو اچھی باتیں بولتے ہیں، احسن بات بولتے ہیں، نرم جو کوئی سے بات کرتے ہیں، ان کو قریب کرتے ہیں اپنے. جو اپنے لوگوں کو قریب کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرو، ان کو متنفر نہ کرو. لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آؤ، ان کو متنفر نہ کرو، اسلام سے ان کو دور نہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو نرمی عطا کر دی، اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی عطا کر دی. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو پھر مخاطب کر کے کہا یا عائشہ، عرف کی، اے عائشہ نرمی اختیار کرو. دیکھو اما عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کرو. فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دلہم علی باب الرفق، تو اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کدھر؟ نرمی کے دروازے کی طرف. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. تو اس لیے اگر گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتے ہو، اپنے اندر نرمی لاؤ، گھر والوں کو بھی نصیحت کرو کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو. قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ عداوت، بغض، کینہ رکھنے والے، نفرت کرنے والے اگر کوئی قوم ہے ایمان والوں سے، وہ کون ہے؟ یہود اور جو لوگ شرک کرتے ہیں. یہود آئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ السلام علیکم، تم پر موت ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام نہیں کہا، السلام علیکم، تم پر موت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا علیکم، تم پر بھی موت ہو. سمجھ نہیں کیا بول رہے تھے وہ؟ اور یہی نہیں رکی، کہا تم پر بھی موت ہو. واہ، کہا حضرت عائشہ نے، کہا علیکم، تم پر بھی موت ہو. عجیب بات ہے، اللہ کے رسول بغل میں کھڑے کے سن رہے ہیں. وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت ہو تم پر. وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب تم پر حاصل. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کا غضب تم پر حاصل. اللہ کے رسول سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شاباش عائشہ. نہیں، کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا مہلن یا عائشہ بالرفق، عائشہ ذرا ٹھہرو، تم کو چاہیے کہ تم ذرا نرمی سے بات کرو. کس کو بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مومنوں سے نفرت کرنے والے اور بغض عداوت رکھنے والے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو نصیحت کر رہے ہیں، اے عائشہ تم کو چاہیے کہ ذرا نرمی سے بات کرتے، اور بد زبانی مت کرو، سختی مت کرو. عائشہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. کیوں؟ انبیاء کو آپ دیکھیے، سارے انبیاء کو دیکھیے ساتھیوں قرآن میں، ان کا سلوک کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ اپنے عقیدے منہج میں بہت سخت ہیں، اس میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں.
لیکن اسلوب بہت نرم ہے ان کا. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم ایک طرف ہے, باپ آپ کو جلا دینا چاہتا ہے, باپ مشرک ہے, سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں, باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم ہٹ گئے؟ نہیں. اپنے طریقے سے ہٹ گئے؟ اپنے عقیدے پر سے ہٹ گئے؟ بالکل بھی نہیں. نہ عقیدے سے کمپرومائز کیا ہے, نہ منہج سے کمپرومائز کیا ہے. کیا لیکن اسلوب کتنا پیارا ہے, دعوت کا طریقہ کتنا پیارا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لابیہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ جب ابراہیم نے اپنے والد کو کہا, اذ قال لابیہ, کیا یا ابتی, کتنے پیارے جملے ہیں, اے ابو جان, اے میرے ابو جان, لما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہیں آپ جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. آپ آگے قرآن کہتے ہیں, پڑھتی چلی جائیے, بار بار ابراہیم کہہ رہے ہیں یا ابتی, اے میرے پیارے ابو جان, اے میرے پیارے ابو جان. باپ کون ہے؟ کافر ہے, باپ مشرک ہے, باپ بتوں کو تراشنے والا ہے, لیکن باپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہے, باپ کے طریقے سے متفق نہیں ہے, بلکہ پوری قوم سے متفق نہیں ہے. لیکن اسلوب دیکھیے کتنا پیارا ہے, اے ابو جان, اے ابو جان, اے ابو جان کہہ کر کے سنا رہے ہیں. اس لیے اسلوب انبیاء کا بڑا نرم رہتا ہے ساتھیوں. ہاں عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن بات جو پہنچاتے ہیں وہ طریقہ پہنچانے کا بڑا نرم رہتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, کتنی تکلیفیں اس نے دی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کو, اسلام کو, کتنی تکلیف کون نہیں جانتا ہے. حضرت عائشہ پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگانے والا کون؟ وہی ہے. پروپیگنڈا سٹارٹ کرنے والا کون؟ وہی ہے. انتقال کر گیا عبداللہ ابن ابی. ان کے بیٹے جو مومن ہیں, صحابی ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میرا باپ عبداللہ ابن ابی انتقال کر گیا ہے, میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیں. کتنے دن ہے, کتنے دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ٹھیک ہے اللہ کا رسول, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا کپڑا جو ہے آپ اس کو دے دیں تاکہ میں اس کی کفن بناؤں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے, کمی ہو جائے. دے دیا. دیکھیں نبی جان رہے میرا اتنا بڑا دشمن ہے, پھر بھی دے دیا. جنازہ ہوا, آگے بڑھے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, کہ اللہ کے رسول آپ اس منافقی کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے اتنی تکلیفیں دی ہیں, جس نے آپ کی بیوی کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, عمر ٹھہرو, کتنے نرم دل ہیں آپ, مجھے اختیار دیا گیا ہے عمر, اختیار دیا گیا ہے مجھے, لہٰذا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اور ایک بات میں ٹھہر کے بولوں گا, ہمارے معاشرے میں تبرک کا بڑا عام ہے, چلن ہے. نہیں, یہ فلاں چیز کا تبرک ہے, یہ فلاں صاحب کا تبرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ تبرک ہے, اس کو رکھنے سے کھانے سے ایسا ایسا ہوتا ہے. مجھے بتلائیے نبی کا کپڑا عبداللہ ابن ابی کو دیا گیا, نبی کا کپڑا تبرک نہیں ہے؟ آج تو نبی کا لوگ بالے مبارک نالین شریف پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں, بطور تبرک نکال رہے ہیں جو ہے نہیں. کتنی ناانصافی ہے یہ, کتنا غلو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن لوگوں کے ناحق مال کو ہڑپنے کے لیے, اپنے مسلک کو چلانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے دین کے نام پر. ساتھیوں تبرک کے نام پر یہاں نبی نے اپنا کپڑا کس کو دیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کو دیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اپنا پورا کپڑا عبداللہ ابن ابی کو دے دے, عبداللہ ابن ابی کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکے گی. عبداللہ ابن ابی جہنم میں جلے گا, بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا. یہاں کوئی تبرک کام نہیں آیا ساتھیوں, تبرک اس کے لیے کام آتا ہے اگر تبرک صحیح ہے تو, جو ایمان والا ہو موحد ہو سکے. اگر تبرک صحیح ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا نکال دے رہے ہیں. ہاں منہ مبارک کی زیارت, شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ تم رسول کے چہرے کا زیارت کرا رہے ہو, بتلائیے, شرم آنی چاہیے لوگوں کو ساتھ. لیکن گورکھ دھندا جو چل رہا ہے, یہ گورکھ دھندا چل رہا ہے ساتھ, اس کا زیارت اس کی زیارت. ارے ڈرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی, 70 بار بھی استغفار کریں گے نا آپ اس کے لیے, معاف نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. بخاری کے حدیث رسول کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے نرم دل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں اگر مجھے پتا ہو کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے استغفار. کس کے لیے؟
عبداللہ کس کے لیے؟ وہ سب سے بڑا دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ آپ نرم دل ہیں. ہم لوگ چھوٹی موٹا کوئی مسئلہ ہو جائے کسی کے ساتھ زندگی بھر کا رشتہ رہا ہوگا، اب 99 اچھائی اس کی ہٹا دیں گے اور اس ایک غلطی کو پکڑ کے پوری زندگی بتا دیں گے. یہ ہمارا رویہ ہے. کیوں؟ ہم لوگ نرم دل ہے ہی نہیں، تواضع اختیار کرنے والے ہیں ہی نہیں ہم. اسلاف کہا کرتے تھے جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، جس گھڑے میں پانی ہوتا ہے وہ گھڑا بجتا نہیں ہے، شانت رہتا ہے. یہی طریقہ ہے ساتھی. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا زیادہ بجتا وہی ہے ساتھی. پھر قرآن کی آیت نازل، نبی کہہ رہے کہ نہیں، اگر 70 بار سے بھی مجھے زیادہ پتہ چل جائے میں پھر بھی اس کے لیے استغفار کروں گا. اب قرآن نے اللہ نے فل اسٹاپ لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا چاہے استغفار کر لیں، مشرکوں کو میں معاف نہیں کروں گا، منافقوں کو میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ آپ ان کی جنازہ نماز پڑھائیں گے بھی نہیں، آپ ان کے لیے مغفرت کریں گے بھی نہیں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے. لیکن جب تک اختیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم دل. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ عمران کی آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی یہ میرا رحم ہے خاص آپ پر کہ میں نے آپ کو رحم دل بنایا. سنو قرآن کی آیت نمبر 159. اللہ نے کہا اے نبی یہ میرا خاص کرم ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا. کیونکہ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، یہ مشرکین مکہ آپ کے کبھی قریب نہیں آتے ساتھیوں، کبھی قریب نہیں آتے. کیا پتہ چلا کہ بد زبان ہونا، سخت دل ہونا لوگوں کو متنفر کہتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے حدیث ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی تھی، ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ جانتی ہو یہ فلاں قبیلے کا ہے، بڑا برا آدمی ہے، سخت آدمی ہے، زبان کا اچھا آدمی نہیں ہے. اجازت مل گئی، آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نرمی سے بات کی، بہت نرمی سے بات کی. وہ چلا گیا. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا یہ بڑا برا آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، لیکن آپ نے تو اسے بڑا نرمی میں بات کی. کیا کہا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم لوگ کو ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. عائشہ سب سے برا آدمی ہے وہ، سب سے برا آدمی ہے وہ جس کی سخت زبانی سے، سخت دلی سے، سخت رویے سے لوگ اس سے دور ہو جائیں، لوگ چھٹ جائیں. سب سے برا آدمی ہے. حق آپ کے پاس ہے، طریقہ آپ کا اتنا خراب ہے، زبان آپ کی اتنی خراب ہے، بولنے کا طریقہ آپ کا اتنا ڈینجر ہے کہ دوسرے کو چوٹ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. آپ حق کا ڈنکا پیٹتے چلے جائیے گا، اکیلے بیٹھ کر کے گھر میں کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو نرمی دی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نبی نے فرمایا عائشہ جس کو اللہ نے نرمی دے دی، جس کام میں اللہ نے نرمی دے دی، جس چیز میں اللہ نے نرمی دے دی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس کام کو مزین کر دیتا ہے. اور جس چیز سے اللہ نے نرمی نکال لی، جس چیز سے، جس کام سے نرمی نکل گئی عائشہ، وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا. ساتھیو یاد رکھیے اس بات کو، جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا. سخت دل نہیں بننا ہے، نرم دل بننا ہے. کوئی دیکھ کے سلام نہ کرے، کوئی پرابلم نہیں، اس کے خلاف برا نہیں بولنا پیٹ پیچھے. کہتے اسلام میں مومن کی عزت کی کیا شرط ہے؟ ایک دانت کی دیت ہے 5 اونٹ. پتا ہے؟ ایک دانت کی دیت ہے 5 اونٹ. اب اس کو موقع ملے گا کبھی تفصیل میں سمجھاؤں گا آپ کو. جی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، رحم دل بنیے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کتنے سال دعوت دی اسلام؟ کتنے سال دعوت دی؟ 2 3 4 5. فتح مکہ کے بعد غالباً اسلام نہیں نا ابو سفیان. 13 سال سے زائد نبی دعوت دے رہے ہیں، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، سب کچھ سے. کبھی یہ نہیں کہہ رہے ابو سفیان تو جہنمی ہو گیا. آخری تک امید رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کا کام یہی ہوتا ہے. مامون رشید کے دربار میں ایک مولوی صاحب آئے، ایک عالم صاحب آئے. انہوں مامون رشید کو وہ واضح و نصیحت کرنے لگے کھڑے ہو گئے. لہجہ بڑا سخت ہے،
بڑا سخت ہے. مامون رشید بادشاہ آدمی تھا, عالم بھی تھا, دین کا علم رکھنے والا تھا. وہ وائز جو نصیحت کر رہا ہے, بڑا سخت کلامی سے نصیحت کر رہا ہے. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات کہی ہے مامون رشید نے. اللہ اکبر. کہا حضور مولوی صاحب لہجہ بڑا سخت ہے آپ کا. کہا آپ اللہ کی طرف سے اگر بھیجے گئے نا میرے پاس, اگر آپ اللہ کا حکم آ ہے میرے پاس, تو آپ موسیٰ سے اچھے نہیں اور میں فرعون سے بھی برا نہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں موسیٰ سے آپ موسیٰ سے اچھے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام, میں فرعون سے برا نہیں. اللہ نے آپ سے اچھے کو بھیجا مجھ سے برے کے پاس سے. یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس سے. اذهبا الى فرعون انه طغى. اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون میرے دونوں نبی, جائیے ذرا فرعون کے پاس, بڑی سرکشی اس نے مچا رکھی ہے, اس کو دین کی دعوت دیجیے, اس کو حق کی طرف بلائیے. کہہ رہا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. بہت سرکشی مچائے ہوئے ہے, جبکہ دل میں جانتا ہے کہ رب کون ہے, اللہ ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فقول له اللہ. اگلی حد پہ غور کریے ذرا. لیکن اے موسیٰ جب اس کے پاس آپ جائیں گے, اس کو میرا پیغام پہنچائیں گے, تو کیسا بات کریں گے؟ سختی سے بات کریں گے؟ نہیں. فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. اللہ سب سے بڑے دشمن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ذرا بات کریے گا نا تو ذرا نرمی سے, ذرا اچھے سے. کیوں؟ ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے, ہو سکتا ہے بات کو سمجھ جائے. ایک ذرا کہیے, اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کو تو پہلے بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں گے, بتلائیں گے, یہ ایمان لانے والا نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کیا؟ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو آنے کے لیے نصیحت ملے. کیا؟ کہ تم فرعون کے جیسے ظالم کے پاس بھی اگر جاؤ گے, اللہ کی بات رکھو گے, توحید کی بات رکھو گے, تو کیسا رکھو گے؟ فلاں مشرک, فلاں کافر, فلاں منہجی, فلاں غیر منہج, فلاں یہ فلاں وہ, بس یہی کرتے رہ جاؤ گے. فلاں یہ فلاں وہ, تم کون؟ ہم سب بہت اچھے ہیں, ہم صرف یہاں تک بس رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ مچھر کو چھانتے ہیں اور سموچا اونٹ نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے دعوے دار ماشاء اللہ ہمارے یہاں قرآن و سنت والے, بڑے بڑے دعوے دار. ہاں, سود کا کاروبار وہ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. اب بولی نہیں نکلے کسی سے. سود نہیں مجبوری ہے. سود کا کاروبار وہ کر رہے ہیں, سودی لین دین وہ کر رہے ہیں, سودی طریقے سے زمین خرید وہ کر رہے ہیں, سودی طریقے سے اپارٹمنٹ بلڈنگ وہ بنا رہے ہیں. شاید کوئی بچا ہو, گھر میں شادی دیکھ لیجیے, ہر طریقے غیر رسم و رواج وہ کر رہے ہیں. وہ مچھر کو چھانتے ہیں اور سموچا اونٹ نکل جاتے ہیں, اور سب سے بڑے جنتی ہم ہو گئے. نہیں, اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کرو, اور لوگوں تک حق پہنچاؤ. تم لوگوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے, تم لوگوں پر فتویٰ لگانے والے نہیں بھیجے گئے, تم لوگوں پر مکلف بنا کے نہیں بھیجے گئے. فلانا کون ہے یہ اللہ دیکھے گا, اللہ ڈیسائیڈ کرے گا قیامت کے دن. ابو داؤد کے حدیث کو یاد رکھیے گا, محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے کے زمانے کے دو بھائی یا دو دوست تھے. ایک نیک تھا, ایک گناہ کرتا تھا. نیک آدمی بار بار اس گناہگار آدمی کو نصیحت کرتا, بھائی باز آ جاؤ. ایک دن اس نے کہا, اس گناہگار آدمی نے کہہ دیا, تم مجھ پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے, جاؤ تم اپنا سمجھو. اس نیک آدمی نے کیا کہہ دیا؟ کہتا جا, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جا, تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ فرماتے وہ دونوں انتقال کر گئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا, پوچھے گا اس نیک آدمی سے, بھائی جو میرا اختیار تھا تو نے کیسے لے لیا؟ میرے اختیار کو تو نے کیسے لے لیا؟ یہ اختیار میرا تھا نا کہ میں کس کو معاف کروں گا, کس کو معاف نہیں کروں گا, کس کو جنت میں ڈالوں گا, کس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو نے کیسے لے لیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اس کے ایک جملے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, اس کی دنیا آخرت برباد, کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دیا. کون ہے جو اللہ کو یہ کرے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے. کبھی سوچئے اور سیرت کا مطالعہ کریے. اللہ کے بھائی, اللہ کے بندوں, سیرت کا مطالعہ کریے, دل نرم ہوگا. اتنے بڑے حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ, ہاں, نبی کے داماد ہیں, دو بیٹیاں نبی نے دی, سب کچھ نبی نے دیا ہے.
जन्नती हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, लेकिन जब कब्र में खड़े होते तो कैसा रोते हैं? इतनी रोते हैं कि दाढ़ी तर हो जाती है, वहां की मिट्टी गीली रहती है। हम लोग कभी ऐसा रोए भी आज तक है? हम तो रोज आंखों से आंसू नहीं निकलता है, जानते हैं क्यों? दिल सख्त हो गया है। मेरी नजर में ये बुरा वो बुरा, सबको तो बुरा ही हम कह रहे हैं, तो दिल सख्त हो गया है, आज आंखों से आंसू नहीं निकलते। आज जब हम कुरान पढ़ते हैं अकेले में, क्या कभी हमने गौर किया है कि ये आयत मेरे लिए है कि नहीं है? हमने कभी गौर किया है? आयत आई, वईद आई, फोटो दूसरे का गया, फौरन दिमाग में फोटो आया दूसरे का, अरे ये फुला पे फिट बैठ रहा है, मुझ पे फिट नहीं बैठता, ये मुझ पे फिट नहीं बैठता, फुला पे फिट बैठता है। मैं कैसा हूं, मेरी नमाजें कैसी हैं, मेरे जिक्र अस्कार कैसे हैं, मेरी तिलावत कैसी है, मैं कितनी तिलावत करता हूं एक दिन में, मैं कितना दुरूद पढ़ता हूं एक दिन में, ये किधर है? अपना मुहासबा किधर है साहब? अपना मुहासबा किधर है? ये तो मुहासबा ही निकल गया है। ठेकेदार जो हम है, ठेकेदार दरोगा हम नहीं है सकते। नरमी पैदा करो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, लोगों जानते हो, अल्लाह ने जमीन पर, अहले जमीन पर अल्लाह के बर्तन है, अल्लाह के बर्तन। अल्लाह के बर्तन क्या है अल्लाह के रसूल? लोग, अल्लाह के बंदे, नेक बंदे अल्लाह के बर्तन हैं। और उनमें से सबसे बंदा जो अल्लाह को महबूब है वो कौन है? जिसका दिल नरम हो और रफीक हो। सबसे नरम दिल वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। क्यों? अल्लाह ताला खुद नरमी करने वाला है। हमने इब्ने तैमिया का नाम सुना। इब्ने तैमिया हमारे लिए शेखुल इस्लाम है। कौन नहीं जानता अल्लामा इब्ने तैमिया को? कितनी किताबें उन्होंने खिलाफ लिखी है लोगों के। कोई ऐसा फिरका शायद मौजूद न हो जिसके खिलाफ इब्ने तैमिया ने कलम न उठाया। कोई ऐसा फिरका मौजूद नहीं। उनका एक बहुत बड़ा स्टोन चैनिंग इंतकाल कर गया, मर गया। इब्ने कय्यिम बड़े खुश हो गए, शागिर्द थे, दौड़ते हुए आए। इब्ने तैमिया को कहा कि जानते हैं शेख, फुला जो आपके खिलाफ लिखता था, बोलता था ना, मर गया। नहीं, दुश्मन मर गया तो खुशी की बात है। इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह उनकी सलूक को देख करके बड़ा खफा हो गए, गुस्सा हो गए। जबकि इब्ने कय्यिम खुद बड़े नरम दिल आदमी, बहुत गुस्सा हुए। कहा कैसी बात करते हो तुम? उस आदमी के घर गए। हम लोगों ने कभी ऐसा किया है? कभी नहीं किया हमने ऐसा। उसके घर गए जो उनके खिलाफ लिखता था, उसकी बीवी बाल बच्चों से खैरियत थी, और कहा मैं आपके बाप के जैसा हूं, और महीने महीने उन तक राशन पहुंचाया करते, जो हो ऐसा होता। बताइए, ये नरम दिली है साथी। लेकिन मैंने क्या कहा? अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने उसूल ज़वाबित में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन जब बात करेंगे तो नरमी से बात को पहुंचाना है साथी। मस्जिद नबी में एक आदमी है ना देहाती, पेशाब करने लगा, मस्जिद नबी में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल खफा हो गए, सहाबा खफा हो गए, सहाबा लपकना चाहा। सहाबा ने, नबी ने कहा ठहरो ठहरो, उसको करने दो पेशाब। क्यों? अगर तुम बीच में रोकोगे तो वो भागेगा, पेशाब हर तरफ फैलेगा, उसको पेशाब रोकेगा, बीमारी हो जाएगी। ठहरो ठहरो। पेशाब उसने कर लिया। अब नबी उसके पास आए। देखो समझाने का तरीका देखो। कह रहे भाई, ये मस्जिद है, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ा जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी मार दो भाई, डोल से लेकर के पानी मार दो। ये नरम दिली आपकी खतरनाक वाक़या है साथी, और हम सब के लिए नसीहत का वाक़या है। कारी अयूब बोल करके मदीना में कुछ उस्ताद थे, बर्मा के थे। 27 या 28 साल उन्होंने मस्जिद नबवी में तरावी नमाज पढ़ी लगातार। 27 से 28 साल। कितने बड़े आदमी हो सोचो। जो जितना बड़ा होता है, जितना ईमान होता है, नरम दिल होता है, तो याद रखिए इस बात को। और जो खाली होता है वो बचता रहता है। 28 साल जब हो गया तो बादशाह की तरफ से फरमान आया कि इस साल कोई और नमाज पढ़ाएंगे तरावी की। 28 साल बाद कारी अयूब, उनके स्टूडेंट कहते थे, वो दुआ करते थे कि अल्लाह, मौत से पहले एक आरज़ू, वो आरज़ू क्या है कि अल्लाह मस्जिद नबी में एक मरतबा और तरावी पढ़ानी है। कहते हैं जिस साल उनका इंतकाल होना था, जिस साल, उसी साल बादशाह की तरफ से फरमान आ गया कि इस साल कारी अयूब जो है वो मस्जिद नबी में तरावी पढ़ाएंगे। चलिए अच्छी बात हो गई, तरावी पढ़ाया। एग्जाम जिस दिन था तो एग्जाम में हिंदुस्तानी तलबा जो कुछ होते ना मदीना में, तो एक जो स्टूडेंट था उसने दूसरे अपने दोस्त को कहा उर्दू में, उसको कहा कि कारी अयूब साहब तो उर्दू जानते नहीं हैं। लेकिन उर्दू जानते थे थोड़ी बहुत, उसको पता नहीं था।
کیونکہ برما کے تھے. وہ الگ بات ہے کہ سعودی نیشنلٹی ان کو مل چکی تھی, بچے سعودی میں سب عربی جانتے تھے, عربی بولنے والے. اس نے مذاقیہ طور پہ کہا بھائی وہاں کیوں بیٹھ رہا ہے, یہاں بیٹھ جا, ساتھ مل کر کے کاپی کریں گے اور لکھیں گے. ارے سن رہے تھے بغل میں, آئے غصہ ہو گئے, کہا یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ چوری کرنے کے لیے دوسرے کو بول رہے ہیں, یہ کتنی غلط بات ہے. آپ نے تیاری نہیں کی, امتحان کے لیے تیاری نہیں کی, آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ڈانٹا ان کو. انہوں نے کہا شیخ میں مذاقیہ طور پہ کہہ رہا تھا. ان کو لگا یہ اردو کیسا بولتے ہیں, تھوڑا بہت بولتے تھے. برکیف وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے قاری ایوب کھڑے ہو گئے, مجھے پتا بھی نہیں ہے, ایگزام شروع ہو گیا, میں لکھتا چلا گیا. پوری ایگزام لکھ لی میں نے. قاری ایوب کو احساس ہوا کہ یہ بچہ واقعی مذاق کر رہا تھا, کیونکہ پوری ایگزام اس نے ساری ادھر ادھر ڈھا کے دیکھا نہیں, اچھا طلبہ ہے, صحیح لکھ رہا تھا, اسٹوڈنٹ اچھا ہے. احساس ہوا کہ میں نے بدگمانی پا لیا تھا. دیکھیں ایسے نرم دل لوگ ہوتے ہیں. ایگزام کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے قصاص لو. ہاں کس بات کا قصاص, کس بات کا بدلہ؟ نہیں مجھ سے بدلہ لو. کس بات کا بدلہ؟ کہنے کی اس لیے کیونکہ میں نے تم کو لے کر کے بدگمان ہوا, غلط فہمی پالی, میں نے تم کو بے وجہ ڈانٹا ہے, بے وجہ تم کو ڈانٹا ہے. تم کہہ رہے تھے کہ میں مذاق کر رہا تھا, میں تمہارا بدزن ہو گیا تھا ساتھی. کہہ رہے ہیں ذرا بدلہ لو, میں آخرت میں نہیں کچھ دے پاؤں گا تم کو, دنیا میں لے لو جو لے کر کے لینا ہے. اتنی نرم دل آدمی. بولتے رہے یہاں تک کہ جب انہوں نے اس طلبہ نے بالکل اسٹوڈنٹ نے ان کو یہ کر دیا کہ نہیں شیخ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ سے کوئی قصاص کوئی بدلہ مجھے نہیں لینا, آپ میرے لیے محترم ہیں. جب جا کے ان کے اطمینان ہوا تب جا کر کے وہاں سے ہٹے. آج کا کوئی ایسا کرے گا استاد, کوئی کرے گا؟ کیوں؟ نرم دلی نہیں ہے ساتھی. نرمی پیدا کریے ساتھی. بڑی بڑی تلواریں ہیں نا, بڑی بڑی تلواریں صحابہ کے گردن کو نہیں جھکا سکی بہت, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کا نرم دلی, آپ کا نرم رویہ ایسا تھا کہ جو گردنیں لوہے کے تلوار سے نہیں جھکی, وہ نبی کے اخلاق سے صرف جھکی ہی نہیں ساتھیوں, بلکہ نبی کے اخلاق سے وہ کٹنے کو بھی تیار ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو نرم دل بنائے ساتھی.